السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج ہمارے پاس بہت ہی اہم ٹاپکس ہیں. سب سے اہم ٹاپک ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق ہے کہ جو غزہ پیس پلان ہے اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے. پاکستان نے اس کی حمایت کا اعلان کیا جس کے بعد سے تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی جانب سے کافی پاکستانی ریاست کے موقف پر تنقید بھی کی گئی. لیکن کچھ عرصے کے بعد حماس نے اس پیس پلان کو منظور کر لیا اور کچھ شرائط کو تبدیل کرنے کی بات کی، جس کے بعد سے ایسا لگا کہ پاکستان کا موقف دوبارہ سے درست ہے. لیکن ہماری حکومت پھر یہ کہتی بھی پائی گئی کہ جو ہماری شرائط تھیں وہ شاید اس میں شامل نہیں. تو یہ جو پورا معاملہ ہے یہ فیاض بھائی سے سمجھیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ریئر ارتھ منرلز کے اوپر بہت زیادہ گفتگو چل رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ ہمارے معدنیات لے جائے گا. تو یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. پھر کشمیر میں ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج ہوئے اور ان احتجاجوں میں جو فسادات ہوئے اس کے متعلق فیاض الحسن چوہان صاحب آج سے 2 ہفتے پہلے ہی پوری قوم کو بتا چکے تھے کہ ایک اور 9 مئی جیسا واقعہ ہو سکتا ہے کشمیر میں. اور پھر ایسا ہوا کہ معصوم لوگ جو ان سے اور پولیس والے شہید ہوئے. تو اب کیا صورتحال ہے کشمیر کی وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. پھر افغانستان سے ہمارے پاس کافی خطرناک خبریں آ رہی ہیں کہ 2 روز جو انٹرنیٹ بند کیا گیا اس کے بعد سے بگرام ایئر بیس کے اوپر کچھ طیارے اترتے پائے گئے اور افغان شہری اب انٹرنیٹ کھلنے کے بعد ان طیاروں کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ طیارے کس ملک کے ہیں یہ بھی جانیں گے. تو فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ تو فیاض بھائی ٹاپکس کافی اہم ہیں لیکن سب سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ٹرمپ اور غزہ پیس پلان ہے جس کے اوپر حماس کے لیڈروں نے بول دیا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اور انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ویسے ہی شکریہ ادا کیا جس طرح پاکستانی وزیر اعظم نے کیا ہے. تو اب آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑا سینسٹیو ایشو ہے فرحان بھائی. میرا اسکول آف تھاٹ اور میری آئیڈیالوجی اس کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے. اسلام بنیادی طور پہ 2 پلرز ہیں اسلام کے، ایک جہاد اور ایک اجتہاد. اور ایک بار یاد رکھیں کہ جہاد صرف تلوار کی ذریعے سے لڑنے کا نام نہیں ہے. جہاد ایک بڑا وسیع جسے کہتے ہیں نا کہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کا جناب ایک کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، جہاد سائنس کے اندر بھی اسٹرگل کو جہاد کہتے ہیں، زراعت کے اندر کی، صنعت کے اندر بھی، جناب مختلف قسم کی تعمیر و ترقی کے لیے جد و جہد بھی وہ مسلمان جو کرے گا اس کو جہاد کہتے ہیں. ایک وسیع تصور ہے. ایک جہاد، دوسرا اجتہاد. اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد یہ ہے کہ موقع اور مناسبت کے مطابق آپ اپنی اسٹریٹجیز اختیار کریں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ ذات اقدس کو دیکھیں تو ان کے 13 سال مکی اور 10 سال مدنی، اس میں بھی آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا ان کی سیاسی اور جنگی اسٹریٹجیز کے حوالے سے. جب آپ دیکھیں گے نا ان 13 سالوں کی کچھ اور تھی، ان 10 سالوں کی کچھ اور تھی. اب ان ساری چیزوں کے تناظر میں اجتہاد ہم چھوڑ چکے مسلمان، تبھی ہم ذلیل و خوار ہیں. اس وقت جو تقاضا یہ ہے، سٹیک ہولڈر فلسطین کے اور اسرائیل کے ایشو کے اوپر پریکٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ ٹرکی ہے، مصر ہے، شام ہے، لبنان ہے اور اردن ہے. جن کا بارڈر لگ رہا ہے. باقی آپ کے جناب 2 جی ٹھیک ہے جی. ایک چیز ہو گئی، جب ہو گئی ہے 70-75 سال سے، اب چیزوں کو ہم نے چلانا ہے حکمت کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ. بات میری سن لیجیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے اندر ہر چیز برداشت کر لیتے تھے، ظلم جبر اور استحصال جناب قریش کا، کفار کا، لیکن مدنی دور کے اندر برداشت نہیں کرتے تھے. وہاں پر ٹٹ فار ٹیٹ والا جناب وہ ایک جناب اسٹریٹجی تھی کہ رتی برابر بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی آ کے حملہ کرے گا یا ان کی جان مال اور عزت پہ ہاتھ ڈالے گا اس کو رگڑ کے رکھ دیں گے جناب مسلمان جنا. اور وہ 10 سال کی ان کے غزوات اور ان کی ساری چیزیں گواہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر ایک پٹی ہے. فلسطین بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں، ایک مغربی کنارہ ہے، ایک غزہ کی جناب آپ کی سٹرپ ہے. اب غزہ کی سٹرپ کے اوپر یار 2.5 سال ہونے والے ہیں، 2 سال بیڑا غرق ہو گیا، 70-80 ہزار لوگ شہید ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، مرد جناب کے گھر تباہ ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، خون و خون، بیڑا غرق، ستیہ ناس، تباہ کاری. اب وہ مر کون رہا ہے؟ نسل کشی کس کی ہو رہی ہے؟ غزہ کی ہو رہی ہے نا، جی فلسطینیوں کی ہو رہی ہے. جی. تو بھائی سب سے پہلے ان کا سوچو، ان کو بچانا کیسے ہے، ان کو سنبھالنا کیسے ہے. پہلی چیز اس کے لیے اسلام کہتا ہے اجتہاد کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. اب اجتہاد، حکمت اور تدبر یہ کہتا ہے کہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں. ہم مسلمان ملکوں کو اور معاشروں کو پہلے تو جناب 1917 کے اندر تقسیم کر دیا گیا،
خلافت ختم کر کے، اور اب ہم 60 ملکوں میں، پہلی چیز. دوسرا، فائنینشلی ہم اتنے تباہ کر دیے گئے، اور خصوصاً دور حاضر کے اندر IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، فائنینشیل جناب آپ کے ایشوز، ریجنل ایشوز، دہشت گردی کے ایشوز خود بنا کے، آپ کی جناب داعش خود بنا کے، طالبان خود بنا کے، TTP خود بنا کے، جناب فلاں فلاں جہادی تنظیمیں مسلمان معاشروں کو اور مسلمان شہریوں کو اور مسلمان ملکوں کو دنیا کے اندر ایک ٹیررسٹ کمیونٹی اور ٹیررسٹ مذہب کے طور پہ پریزنٹ کر دیا. اب پوری دنیا کی حمایت لے کر یہ استعمار اور یہ مغرب اور یہ یہود اور یہ جناب آپ کے سارے یہ مسلمانوں کی نسل کشی مسلسل کر رہے ہیں. اب غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، اب اس کا حل نکالنا ہے کہ یہاں ہم کھڑے ہو کے نعرے ماریں، میں مارتا ہوں جی غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں، ہم نہیں مانتے، کوئی معاہدہ نہیں مانتے، ہم کوئی کمپرومائز نہیں مانتے، ہم کوئی ایگریمنٹ نہیں مانتے، ہم کوئی ریکنسائلمنٹ نہیں مانتے. بھائی آسان ہے جی جی، بڑا آسان ہے، ہر بندہ میرے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہے. کوئی مولوی اٹھے، کوئی اسکالر اٹھے، کوئی سیاستدان اٹھے. آج کل ویسے جناب سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی گڈی چڑھانے کے لیے کوئی بھی جناب آپ ایک مذہبی اور ایک اخلاقی ایشو لے لیں، اس کے اوپر جو مرضی جناب پاپولر قسم کا جناب سٹیس لے لے. بھائی پاپولزم نہیں چلے گی، ریالٹی دیکھو. اگلا سال 1.5 سال اسی طرح غزہ کے حالات رہے، غزہ کا جو 20 لاکھ پیچھے رہ گیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. بات میں آپ کو بالکل حق سچ کی، اور جو جتنی میں نے دین دنیا پڑھی، جو اللہ نے حکمت دی، ہسٹری پڑھی، دنیا کی ہسٹری پڑھی، ملکوں کی ہسٹری پڑھی، اسلام کی پڑھی، میرے کاغذوں میں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہی سب سے بڑی حکمت اور تدبر ہے جو مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے کیا. یہ تو اینڈ ہے مسلمان ملکوں. اب ترکی، اردن، شام، لبنان، فلسطین اور مصر، اور بھائی ان کے قبائل کی رشتہ داریاں ہیں کئی صدیوں کی. ہمارا ادھر کیا ہے جناب پاکستانیوں کا، جناب ایک قبلہ اول، اور وہ ایک مذہبی بات، ایک آئیڈیلسٹک بات، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ابھی فی الحال ابھی اوریجنل بات کریں. جی جی، آپ اوریجنل زمینی حقائق کی بات کریں. زمینی حقائق یہ ہے کہ وہ 8 ملکوں کی جتنے یہ عرب ہیں، یہ تو کئی صدیوں سے جناب آپس میں رشتہ دار ہیں. ان کی پرابلم ہے، ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یار ہمارا فلاں قبیلہ، ہمارا فلاں تعلق رکھنے والا جناب ملک شہری غزہ کے اندر وہ ختم ہو رہے ہیں، دن بہ دن ختم ہو رہے ہیں. تو انہوں نے عقل سے کام لیتے ہوئے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا کہ مزداق، ایک چیز کر لی کہ فی الحال روکو، اس اسرائیل کو اللہ پاک کی طرف سے سزا ملنی ہے، ملے گی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ملے گی. لیکن اس موقع کے اوپر جب آپ دیکھ رہے ہیں بظاہراً یہ یورپ امریکہ کے اندر نا دکھاوے کے لیے مظاہرے کرا دیتے ہیں. یہ بھی سن لیں، آج بڑی جسے کہتے ہیں نا فلسفیانہ اور بڑی گہری میں باتیں آپ کے سامنے کروں گا. یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا عراق وار ہوئی، افغان وار ہوئی، جناب غزہ کی جنگ کے اوپر ملین مارچ ہو گئے. ان کو ملین مارچ یاد آتے ہیں 6 مہینے سال گزرنے کے بعد، جب مسلمانوں کا فلودہ اور جنازہ نکال لیتے ہیں. یہ جب افغانستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، جب عراق کا ستیہ ناش پر چکا ہوتا ہے، جب غزہ کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، پھر یہ یورپین ملک اور یہ مغرب خود جان کے اپنی سوسائٹیز کے اندر، یونیورسٹیوں، کالجوں کے یہ مظاہرے کراتے ہیں تاکہ فیوچر کے اندر اور دور حاضر کے اندر ہماری یہ ڈگنیٹی قائم رہے کہ ہمارے ہاں آزادی اظہار رائے ہے، ہمارے ہاں آزادی جمہوریت ہے، ہمارے ہاں ہر ایشو پہ بولیں. پہلے 6 مہینے سال جب یہ ان کے استعمار، ان کی فوجیں، ان کی حکومتیں، ان کی ڈیپ سٹیٹس جب بھیڑا غرق کر رہی ہوتی ہے نا مسلمان معاشروں کا اور ملکوں کا، اس وقت چپ سادھی ہوتی ہے. تو ان کی باتوں پہ نہ جائیں. یہ جو ہمیں کوئی اسکالر یا مولوی یا کوئی ہمیں دینا، ان کو دیکھیں وہ یہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھیں، او بھائی ان کو دیکھیں جو مر رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کوئی بزدلی کی باتیں نہیں ہیں. میرے جیسا بندہ کہ جو انتہائی اسلام کی سیاسی سپرویژن کا جناب علمبردار ہے، پڑھ لکھ کے دین، حدیث، قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، میں یہ کہتا ہوں کہ حکمت کے ساتھ غزہ کے معاملے کو ساڑھ رہا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان ممالک کے ملکوں نے اچھے طریقے سے کر لیا. اب بس ایشو کیا ہے سنیں. اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آج سے 8 مہینے پہلے، میں نے بڑا ریسرچ کر کے آپ کے سامنے فیکٹر فگرز دیے تھے. امریکہ، برطانیہ اور یورپ اور خصوصاً امریکہ، ایک بات پوری قوم یہاں بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کان کھول کے سن لے، صفائی پھاڑ دو کہ وہ یہودیوں
کے اور جناب کی مرضی کے بغیر وہ ہل بھی سکتا ہے. چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو, چاہے جو بائیڈن ہو, چاہے بل کلنٹن ہو, چاہے وہ ریگن ہو, چاہے وہ جو مرضی ہو, بھائی وہاں پر انہوں نے پوری سوسائٹی کو, پولیٹیکل سسٹم کو, فائنینشیل سسٹم کو, ایجوکیشن سسٹم کو, شوبز کے سسٹم کو, فوڈ سسٹم کو, انجینئرنگ سسٹم کو, ایگریکلچر سسٹم کو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جیوز نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. یہ ہل ہی نہیں سکتے. امریکہ سب سے پہلے, پھر اس کے بعد برطانیہ, پھر اس کے بعد. اب ان حالات کے اندر خدا کا واسطہ ہے غزہ کے مسلمانوں کو مزید مرنے سے بچاؤ, ایسا رستہ نکالو کہ اس چیز کو تھما جائے, روکا جائے تاکہ خون نہ بہے. اچھا فیاض بھائی, اس پر ایک بڑی انٹرسٹنگ ہماری آبزرویشن ہے اس پورے معاملے کے اوپر کہ یہ جو غزہ کا امن پلان ہے اس کے اوپر دو گروپوں کو سب سے زیادہ کیڑا لگا ہوا ہے. ایک تو نتن یاہو کے جو کٹر حامی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی مسلمان ملک رزسٹ نہیں کر رہا, حماس جو اس کی آپ نے کمر توڑ دی ہے, لبنان کو آپ نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, پھر ایران کی اس وقت یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر سکے, تو کوئی مسلمان ملک وہاں پر جو بھی آپ بمباری کر رہے ہو اور تباہی کر رہے ہو اس کو رزسٹ کرنے کے لیے موجود ہی نہیں. تو یہ کیا آپ کو پاگل کتے نے کاٹے کہ آپ لوگ ادھر آ کر مسلمانوں سے امن معاہدہ کرو گے اور ان علاقوں پہ قبضہ نہیں کرو گے؟ تو ایک تو نتن یاہو کے سپورٹرز اس کو گالیاں نکال رہے ہیں. ابھی پرسوں کا اس کے وزیر خزانہ کا, جو نتن یاہو کا اس وقت وزیر خزانہ ہے, اس کا بیان آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف پاکستان میں جو نتن یاہو کے سپورٹرز ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے. تو یہ ان کے موقف بھی سیم ہے. یا دیکھیں بات یہ ہے, نتن یاہو کا تو چلو موقف سمجھ آتا ہے, یہ نچن یاہو کو جو ہے نا اس کے اوپر ہم پورا پروگرام کر چکے ہیں کہ الو کے پٹھو تمہارا جناب نچن یاہو کا جو ہیرو ہے, ناگدا کوکا کا جو لیڈر ہے, جی آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, یہ میں بوسٹنگ, پریٹنگ, دعویٰ, الزام, دشنام, لان تان نہیں کر رہا, یہ ریالٹی ہے. کے اندر صہیونی کے اندر جو نسل ہے نا وہ ماں سے چلتی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ باپ سے نہیں چلتی, ٹھیک ہے, باپ سے نہیں چلتی. اب جمائمہ گولڈ سمتھ ان کی نسل کے اصل علمبردار ہے قاسم گولڈ سمتھ کی اور سلیمان گولڈ سمتھ کی اور ٹیرن گولڈ سمتھ کی, جنا خان کی. ٹیرن تو ان سے نہیں, ٹیرن خان کی. وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے بچے ہیں جن کے اپنے بچے یار یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں. وہ اسرائیل کے خلاف بات کرے, جس کے اپنا لیڈر ابھی تک پچھلے 6 مہینوں میں اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکا, نہ قطر کے ایشو کے اوپر, نہ پاک اسرائیل ایران جنگ کے تناظر میں ابھی تک ایک لفظ, جو جب سے گرفتار ہوا ہے اس وقت سے ابھی تک اسرائیل کی کسی ایشو پہ, چاہے غزہ کا ایشو کیوں نہ, اس سے پہلے سے کیے ٹویٹ دکھاوے گئے, لیکن اپنی گرفتاری کے بعد اس نے رہائی کی امید ساری کی ساری یورپ اور امریکہ اور اسرائیل کے اندر موجود صہیونی طاقتوں کے جو علم بردار سیاستدان ہے یا میڈیا پرسن ہے یا افیکٹو لوگ ہیں ان سے لگائی ہوئی ہے. اس نے ایک لفظ نہیں بولا. ان کو تو نہیں زیب دیتا. جن کے دور میں پہلا پاسپورٹ ہمارے تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں پہلا پاسپورٹ پاکستان سے کسی یہودی کو ہوا, وہ اس دور میں ہوا. ڈیلیگیشن گیا, انیلا جناب آپ کی نامی جناب ایک خاتون جو نمبر 1 اوپنلی جناب پاکستانی ہے اور جو کہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, وہ ان کے دور کے اندر پورا ڈیلیگیشن لے کے گئی. زلفی بخاری اور جناب آپ کا وہ قریشی جناب, کیا نام تھا اس کا جناب, ایک چینل کے اندر احمد قریشی, وہ اس میں موجود. ان کو جچتا ہے کہ ان کی آسما عدید بانی تحریک انصاف کے کہنے پہ آدھا گھنٹہ اس نے جناب پوری پارلیمنٹ کو اور پوری قوم کے جناب دماغ کا ستو بنایا اور دہی بنایا اور چٹنی بنائی کہ جناب دلیل کے ساتھ کہ یہودیوں کے ساتھ آپ تعلق بناؤ, دوستی کرو, اسرائیل کو تسلیم کرو. ان کے تو نہیں جچتا, نتن یاہو کو تو نہیں جچتا. جہاں تک رہ گی آپ کی نتن یاہو, سر یہ لوگ چاہتے ہیں کمیونٹیز کچھ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہ ہو. جب تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا ان کو کھلی آزادی ہوگی, یہ ہر روز 70-75-100 شہید کریں گے بیچارے فلسطینیوں کو اور فلسطینی ختم ہوتے جائیں گے. اچھا فیاض بھائی, اس کے اوپر ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کی بجائے پاکستان کی طرف اپنی سیکیورٹی کے لیے دیکھنا شروع کیا کہ جب سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی عرب ریاستیں ہیں وہ اب سعودی عرب کی پیروی کریں گی اور انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ پھر ایسے دفاعی معاہدوں کی جانب جانا ہے. اب
کیا یہ جو غزہ میں امن کرنے کے لیے ٹرمپ کوششیں کر رہا ہے وہ کہیں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ یہ جو باقی عرب ریاستیں ہیں ان کو روکا جائے کہ وہ پاکستان کی جانب نہ جائیں اور کسی طریقے سے اسرائیل کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا جائے, اس کو کارپیٹ کے اندر ڈالیں اور کہیں کہ یار چلو امن ہو جائے تاکہ باقی ریاستیں نہ پاکستان کی جانب جائیں؟ ہاں بھائی ایک بات تو یاد رکھیں کہ ٹرمپ کے اوپر آپ کو اتنا اعتبار نہیں ہے, مجھے تو کم از کم نہیں ہے, مجھے پرائرٹی ہے پاکستان. بالکل صحیح. ایک بات یاد رکھیے گا, مسلمان ہم سارے ہیں, لیکن اسی اجتہاد کا تقاضا ہے کہ جب 50 سے 60 ریاستیں بن گئی ہیں آج سے 70-80 سال پہلے, تو پہلے اپنی سوسائٹی, اپنا معاشرہ دیکھیں. صرف اور صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ایک ایسا ایشو ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو بھائی جان ہم 1% بھی کوئی ملک, قوم کی, مذہب کی, نسل کی, ذات کی, سپاہیت کی, ہم ہر چیز کو بالا طاق رکھ کے ہم اپنا آپ جناب جھنڈا بلند کر لیں گے. باقی دنیا کے جتنے مسلمانوں کے ایشوز ہیں امپورٹنٹ ہیں, اس میں قطعاً انکار نہیں کرتا, لیکن ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے پہلا اپنا ملک سیو کرنا ہے. اپنے ملک سے پہلے اگر سیو کرنا ہے تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کرنا ہے. قبلہ اول کے اندر تو سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, قبلہ اول کے اوپر 3 مذہبوں کو اجازت ہے, مسلمان بھی جاتے ہیں, یہودی بھی جاتے ہیں, کرسچن بھی جاتے ہیں, تینوں جا رہے ہیں, تینوں کو ایکسیس ہے. ایک بات سن لیجئے گا, معاملہ پولیٹیکل ہے, معاملہ پولیٹیکل ہے, ریلیجیس نہیں ہے. ریلیجیس تینوں کو آزادی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پولیٹیکلی فلسطینیوں کا جو حق مارا گیا ہے بلفور معاہدے کے 1917 کے اندر جو ہوا, اور اس پہ جو امپلیمنٹ جناب 15 مئی 1948 کو ہوا اور یہ ناجائز ریاست اسرائیل بنی, اس کے حوالے سے یہ پولیٹیکل جیوگرافیکل جناب سارا ایشو ہے. ریلیجیس کے حوالے سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہماری ریڈ لائن ہے. اب اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑی حکمت کے ساتھ کیا حکمت دکھائی. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو معاہدے کے اندر ان کی کوشش ہی تھی نتن یاہو کی اور اسرائیلیوں کی کہ مغربی کنارہ بھی آدھے سے زیادہ جناب یہ ہینٹ لیں. جی جی. لیکن پاکستان نے آج سے 8-9 دن پہلے کیٹیگوریکلی, اور عرب ممالک نے بھی اور قطر نے بھی, اس نے کہا شٹ اپ, ٹرمپ کو بھی اور اسرائیل کو بھی, کہ مغربی کنارہ اس کے حوالے سے سوچئے گا بھی نہ کہ وہ اسرائیل کے اندر اس کا ایک سکیئر فٹ بھی جناب ہم شامل ہونے دیں گے. اس پہ سٹینڈ لیا. اب غزہ کے حوالے سے اگر یہ پلان ہے کہ وہاں پہ نیوٹرل فوج ہو, نیوٹرل ایڈمنسٹریشن ہو, مسلمان ممالک کی ہو, تو یار کوئی برا تو نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. جی. وہ ان کی زندگیوں کو سنورنے دو, ان کو اس ظلم جبر اور استحصال کے چنگل سے نکالو. ان کو فی الحال وہ کہتے ہیں نا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ریسٹ از دا بیسٹ فار دا نیکسٹ. کہتے ہیں نا پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. یار دماغ کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں مسلمان ممالک کے جو سربراہ ہیں موجودہ وہ حکمت کے ساتھ چیزیں چلا رہے ہیں, اس میں مجبوریاں بھی ہیں. جی جی. او بھائی آپ میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ سیدھا ٹکر مار کے جناب امریکہ کو یا اسرائیل کو جناب ختم کر سکے. جی جی. نہیں ہے, مانو اس چیز کو, ریالٹی ہے یہ. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں یہ دعویٰ کہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے ہمیں ٹکر مارنے کی کوشش کی تو پھر ایسی کی تیسی, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم کہیں گے بینگ اے مسلم, اور ہمیں کہنا بھی چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے اس وقت فائنینشلی, سوشلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, جو اسٹریٹجیکلی جو حالات ہیں مسلمان ممالک کے, ہم امریکہ یا اسرائیل کو اور مغرب کو اور برطانیہ کو ہم یہ کہیں کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا کے جانا کچھ چیزیں کر لیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے. ابھی اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اس کا سلوشن جو مسلمان ممالک نکال رہے تھے, جتنا اس نے کہا شروع میں اتنے پہ رہے, تو اچھے ایمیکیبلی اگر سارٹ آؤٹ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ برا سودا نہیں ہے. اچھا فیاض بھائی, اب پی ٹی آئی کے لوگ اسی سے ہی ملتی جلتی بات آج کل نہ بول رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ریئر ارتھ منرلز کی ڈسکوری ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی کے لیے بڑے اہم ہیں اور امریکہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے, تو اس کے اوپر ابھی جب وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی اور فیلڈ مارشل بھی گئے تو ٹرمپ کے سامنے مطلب یہ رکھا بھی گیا کہ پاکستان کے پاس یہ سارے معدنیات موجود ہیں جو کہ امریکہ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ بڑی تنقید کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو معدنیات ہیں یہ ہم نے نہیں بھیجے. تو پھر کیا کر رہا ہے؟ زمین میں پڑے رہنے دینے ہیں, دفن رہیں گے اندر, وہ اچار بن جائے گا. قطر میں اور سعودی عرب میں جب پہلا کنواں کھدا تھا نا, جی جی,
تو جو کمپنی تھی وہ امریکی تھی, پھر برطانوی, پھر آسٹریلوی. جو جناب آپ کی دہائی جناب 40 کی, 50 کی, 60 کی, 70 کی دہائی میں, شروع میں جب پہلا کنواں کھدا تھا نا تو 16% حصہ تھا. جی جی. قطر میں 20% حصہ تھا جو پروڈکشن ہوتی تھی اور جو پروفٹ ہوتا تھا. 16% 20%. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے میرا خیال آپ کو جناب یہ کوئی 50 سے 70 کے درمیان کا جناب کوئی ریشو ہے جو بھی آپ کی یورپ اور مغرب کے اور امریکہ کی جناب کمپنیاں آتی ہیں عرب کے اندر. یہی چیز آپ کی معدنیات کے حوالے سے ہے. اور بھائی وقت چینج ہو رہا ہے. کبھی آپ کا پٹرول جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. جی جی. اب سعودی عرب کی حکومت نے پٹرول کے اوپر ڈپینڈ کرنے کے بجائے پیٹرولیم اور سولر کے جناب شہر آباد کرنا شروع کر دیے ہیں. جی جی. انہیں پتہ ہے یار یہ چیز آبسلیٹ ہو رہی ہے, اب سولر آ گیا ہے, سولر کے بعد اگلی کوئی چیز آ جائے گی. ایگزیکٹلی اسی طرح معدنیات ہیں. پہلے معدنیات میں آپ کی گیس اور جناب بجلی اور جناب پٹرول اور یہ چیزیں ہوتی تھی. اب آ گئی آپ کی ریئر ارتھ منرلز. ٹھیک ہے جی. اب ان کا زمانہ آ گیا. وہ یوز ہوتے ہیں آپ کی بیٹریوں میں, وہ یوز ہوتے ہیں آپ کے ٹینکوں میں, وہ یوز ہوتے ہیں آپ کے جناب فوجی اکوپمنٹس میں, فوجی جناب آپ کی پیریفرلز میں, اسلحے میں, ہتھیاروں میں, بیٹریوں میں, آپ کی جناب ٹیکنالوجی میں, آپ کی جناب جدید جسے کہتے ہیں نا کہ میڈیا کی اور آپ کی جناب مختلف قسم کی بیٹریاں ہو گئی, مختلف قسم کی آپ کی ٹیکنالوجی ہوگی, اس کے اندر چپس بنانے میں, چپ جو ہوتی ہے چپس نہیں چپ, اور اس طرح کی بیٹریوں کے اندر یہ موبائل ہے, اس موبائل کو بنانے کے حوالے سے اس کے اندر جو نا وہ چیز وہ ریئر ارتھ منرل موجود ہے, اور وہ پاکستان میں 17 کی تعداد میں موجود ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے ہم نے آگے کی طرف جانا ہے, ہم نے اپنے قرض اتارنے ہیں, ہم نے اپنا جناب بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنا بیلنس آف ٹریڈ ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے جناب جو مختلف قسم کے ہمارے فائنینشیل مائکرو اور میکرو لیول کی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہم پابند ہیں امریکہ کے, یورپ کے اور مغرب کے. ہم آنکھیں نہیں دکھا سکتے ان کی غلط باتوں پہ بھی, کیونکہ ہم مقروض ہیں, کیونکہ ہمارا جناب اکانومی اپنے پاؤں پہ نہیں ہے. تو اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اگر 1950 یا 1940 سے پہلے جو حالت سعودی عرب کی اور قطر کی اور لیبیا کی اور عراق کی تھی, اگر آج وہ تھوڑا سا درمیان میں مضبوط ہوئے, ٹھیک ہے, پھر بعد میں کرائسس آئے, آج اگر پاکستان ان معدنیات کو ایسن طریقے سے یوٹیلائز کرے, 50-50 کے اوپر آپ کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, 50-50 کے اوپر 50% وہ کمپنیاں لے کے جائیں گی, 50% پاکستان کو, پاکستان کے 50% میں سے 50% جناب صوبے کو, 50% جناب وفاق کو. ہاں یہ کون سا غلط جناب آپ کا کسی اگر پٹھے کو سمجھ نہ ہو, جی جی, یا وہ نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والا یوتھیا ہو تھرڈ کلاس جس کو نیشنل انٹرنیشنل اور ریجنل پالیٹکس کا اور اکانومی کا نہ پتا ہو, وہ تو یہ بکواس کرے. فیاض بھائی یہ اگر معدنیات نا عمران خان لے کر جاتا ٹرمپ کے سامنے تو انہوں نے کیا بولنا تھا؟ تو بھائی بات یہ انہوں نے فیاض بھائی انہوں نے بولنا تھا یہ ہے امت مسلمہ کا عظیم لیڈر جس نے پاکستان کی کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والی زمین کو سونے کے برابر کر دیا. آج ٹرمپ بھی جو ہے پاکستان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی زمین کیسے سونا اگل رہی ہے. یہ ایماندار لیڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. سر بہترین اسٹریٹجی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی, 50% پروفٹ کمائیں, جی جی, پاکستان کی اکانومی درست کریں, پاکستان کا قرضہ, پاکستان کے اندر جو وقتی طور پر دیکھو بہت سے آسپیکٹس ہیں اس چیز کے, جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کو اگر اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایک تو امریکہ ڈائریکٹ کھل کے پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, کھل کے بیک اینڈ پہ وہ کر رہا ہے. یہ بھی سن لیں, ان کی ڈیپ سٹیٹ یہ جتنی نقد کوکا کی تحریک اور جتنی انڈیا کی بدماشی اور مارا ماری ہے, یہ مغرب یورپ سارے لگے ہوئے ہیں, لیکن ان میں جرت نہیں ہے فرنٹ فٹ پہ آ کے پولیٹیکلی ان چیزوں کو سپورٹ کرنے کی. وہ ہماری حکمت عملی ہے موجودہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی کہ انہوں نے اس کو مجبور کیا ہوا ہے کہ کھل کے نہ چلے. اب آپ کی بات سے ملتا جلتا نقطہ, آج علیمہ خان کا بھی انٹرویو ہوا ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ 4 اگست گرفتاری سے پہلے عمران خان کو برٹش فارن سیکرٹری کے ذریعے ملک چھوڑنے کی آفر دی گئی.
محسن نقوی کو فارن سیکرٹری کا نام بتا دیا ہے, اب جا کر برٹش فارن سیکرٹری سے پوچھیں. یہ علیمہ خان کا بھی بیان ہے. سر یہ سارے جھوٹے ہیں, منافق ہیں. اس نے ابھی ٹویٹ کیا آج سے 3 دن پہلے, مجھے کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دو, یہ اس کو کوئی یار تم بندہ بتاؤ. چلو وہی کہہ رہے ہیں برٹش فارن سیکرٹری نے بولا. سر بندہ بتاؤ, اس بندے کو کہو. میں جو اس کے ساتھ رہا ہوں نا, بیسیکلی میں کیا کروں, جھوٹ سے بھری ہوئی پرسنالٹی ہے. تازہ ترین آپ نے پرسوں دیکھا, انہوں نے 4 اکتوبر کو جناب اس کی یوم پیدائش منائی. جی جی فرحان بھائی پوری قوم دیکھ لے. آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے جھوٹوں کا میں وہ پاسپورٹ آپ ان کا وہ کیمرے پر نہ دکھائے, وہ رپورٹ کر دیں. ویسے بتا دیں کیمرے پر نہ دکھائے, وہ رپورٹ کر دیں. سر پاسپورٹ کے اوپر 25 نومبر اس کی یوم پیدائش ہے, شناختی کارڈ کے اوپر 25 نومبر یوم پیدائش ہے. دونوں میرے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور ادھر جناب یہ 4 اکتوبر کو جناب, اور جس کی پیدائش ہی جناب متنازع ہے. جی جی سنا نا, جی جی پیدائش ہی متنازع ہے. اس کے کسی کول کے اوپر یار دیکھو, اس نے کہا کتنے پینچر, 35 پینچر. یار اس 35 پینچر کی کہانی میں ہم 24 گھنٹے ساتھ ہوتے تھے, میٹنگز میں بھی اور ادھر پریس کانفرنسوں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے ساتھ, بعد میں مکر گیا. اچھا جی, پھر اس نے جناب شہباز شریف صاحب کے اوپر ہرجانہ کیا, ٹھیک ہے جی, کہ شہباز شریف نے مجھے پاناما میں خریدنے کی کوشش کی. شہباز شریف صاحب ابھی تک, شہباز شریف جناب کچہریوں کے اندر جناب ویڈیو لنک کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ابھی آج سے 6-7 دن پہلے آخری پیشی ہوئی ہے, یہ بھاگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی کوئی ایک بات بھی اس کے خاندان کی اور اس کی 1% بھی یقین کرنے کے قابل نہیں ہے. اس علیمہ باجی کو کہو کہ پھر اس کا نام لے, ایگزیکٹ نام لے, اور اس کو کہو آؤ اور آ کے میڈیا میں آ کے کہو کہ ہاں جی آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. اچھا فیاض بھائی, اب ہم نے کشمیر کے اوپر بات کرنی تھی لیکن ٹائم تھوڑا کم رہ گیا, تو کشمیر کا ٹاپک ہم انشاءاللہ نیکسٹ شو کے لیے پوسٹ پون کر رہے ہیں. لیکن اس سے ایک اہم ٹاپک یہ ہے کہ افغانستان میں 2 دن کے لیے پرسرار طور پر انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے, اور انٹرنیٹ جو بند کیا جاتا ہے اس کی جو افغان حکومت ایک وجہ بتاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں بےہودگی اور فحاشی پھیل رہی تھی, اس کو روکنے کے لیے ہم نے 2 دن انٹرنیٹ بند کر دیا. لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کے اوپر کچھ طیاروں کی پروازیں ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے پھر افغانی شہریوں نے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ڈالنی تھی, وہ نہیں ڈال سکے, اور اب وہ چیزیں جو ان سے افغانی شہریوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو بریکنگ دے دوں. بنیادی طور پر یہ جو بگرام ایئرپورٹ کے اوپر جہاز لینڈ ہوئے ہیں, یہ کسی امریکہ یا برطانیہ کے یا یورپ یا مغرب کے نہیں, یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ انڈین ایئر فورس کے طیارے اور جہاز جناب لینڈ کیے ہیں. میں پوری پاکستانی قوم کو آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے سے یہ میسیج دوں گا, اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بریکنگ دوں گا, کہ انڈیا, انڈین مودی, انڈین را, اجیت دول, راجناتھ اور اجے شنکر, یہ حرام کا ٹولہ پاکستان کے اوپر ایک بار پھر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے. اور اس دفعہ اس نے 2 طرف سے حملہ کرنا ہے, ایک مشرقی سرحد سے اور ایک مغربی سرحد سے. اور مغربی سرحد پہ یہ افغان طالبان, یہ بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا, مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, میں ہمیشہ پین اسلامزم اور اس کا میں قائل رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں, لیکن جو مسلسل پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے ان کی حرکتیں ہوئی ہیں, میرا یہ ایمان اور بلیو بن گیا ہے کہ نہیں, یہ ناقابل اعتبار ہے, یہ بنیادی طور پہ رانگ نمبر ہے. یہ افغان طالبان یہ سارے حرام خور ہیں, یہ سارے کے سارے اینٹی پاکستان اور استعمار کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے بگرام ایئرپورٹ کو انڈیا کے حوالے کیا ہے. وہاں سے جناب اگلی جو جنگ ہوگی یہ وہاں سے ڈرونز بھی لائیں گے, وہاں سے باقی چیزیں. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہم یورپ اور مغرب اور امریکہ کو تو سپیئر کر سکتے ہیں کسی نہ کسی ایشو کے اوپر. جو میں نے اپنی 46 سال کی سیاست اس پاکستان کے اندر دیکھی اور سیاسی حالات, اور میں ایک سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر کی حیثیت سے بتا دوں, ہم مجبوراً تھوڑا سا سلائٹلی سپیئر کر سکتے ہیں امریکہ کو, یورپ کو, مغرب کو, لیکن رب کعبہ کی قسم ہم انڈیا کو 0.0000001% بھی سپیئر نہیں کر سکتے. انشاءاللہ وہ جو کریں گے اس کو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کر کے جناب اس کو تل دیں گے. باقی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم پاکستانیوں کا اور ہمارے پاکستان کی فوج کا اور آرمی کا کم از کم یہ ارادہ اور یہ ارادہ ہے. انشاءاللہ
ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل انڈیا یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. جب جان جانے لگے گی تو تمہاری ایسی کی تیسی اور مودی اور تمہارے اجیت دیول کی ماں کی ٹانگ بہت بڑی ککڑی ایسی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے. خدا نہ خواستہ انہوں نے دوبارہ اٹیمپٹ کی اور یہ جناب یہ ادھر ادھر پھریں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتنہ عمرانیہ اور فتنہ گولڈ سمتھ سے محفوظ رکھیں. آمین.